یہ معاشی بدحالی کا ذکر ہو رہا تھا، مختلف آراء آپ کے سامنے آئیں، لیکن معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ آج کل پاکستان میں عدالتوں کا اور مقدموں کا موسم بھی ہے۔ مانسون کی بارشیں تو شاید تھم گئی ہیں، لیکن یہ گرفتاریوں کے بعد ضمانتیں، پھر رہائیاں اور پھر دوبارہ گرفتاریاں، یہ بارشیں ابھی تک جاری ہیں۔ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا موسم ہے، کبھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو مقدمہ نہیں چلتا، اور کسی مقدمے میں اگر ضمانت ہو رہائی نہیں ہوتی، کسی کی رہائی ہو بھی جائے تو پھر فوراً دوبارہ گرفتاری ہو جاتی ہے اس کی۔ آج چودھری پرویز الہی پنجاب کے سابق چیف منسٹر، ان کا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ کل ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بس بہت ہو گئی، انہیں رہا کیا جائے اور کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے، اٹک جیل جا پہنچے۔ آج انہیں پیمز لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا، لیکن اسی دوران لاہور ہائی کورٹ نے بڑی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایک تو اسلام آباد کے آئی جی کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا، اور ساتھ ہی انہوں نے اٹک کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بیلف مقرر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کل بازیاب کریں گے چودھری پرائی کو اٹک جیل سے اور عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی دوران ہم نے اسپین میں مقیم ان کے بیٹے مونس الہی کی ایک ٹویٹ دیکھی، جن میں کہا گیا کہ میرے والد کو پمز سے تو آج دوپہر 1 بجے فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے 3.5 گھنٹے بعد بھی وہ اٹک جیل واپس نہیں پہنچے، جبکہ رستہ تو گھنٹے بھر کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے سنا کہ پرویز الہی کا کیس اب کل کی کاز لسٹ میں نظر نہیں آ رہا۔ جن جج صاحب نے یہ احکامات جاری کیے تھے وہ شاید کافی عرصے کے لیے اب ملتان بینچ میں کیسز کے اندر مصروف رہیں اور یہ مقدمہ سن نہ پائیں۔ تو امبر میں آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ جو عدالت چودھری پرویز الہی اور پولیس کے بیچ میں آنکھ مچولی ہے، اگر تو یہ پی ڈی ایم حکومت کے دوران ہوتی تو پھر بھی شاید کچھ سمجھ میں آتی تھی، لیکن کیئر ٹیکرز کے دوران عدالتی احکامات کے ساتھ یہ سلوک، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کہتی ہیں آپ؟ عامر صاحب، یہ آپ نے معصومانہ لگتا ہے سوال پوچھا ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جب تھی تو یہ جتنے مقدمات، میں بہت معصوم ہوں ان معاملوں کے اندر امبر، جتنے مقدمات تھے، جتنے جو پیٹرن ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہی نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب ان کی حکومت گئی اور وہ پیٹرن کنٹینیو کر رہا ہے، ہم تسلسل کی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں، میں بات کر رہی تھی، تو اس کا تسلسل ہے اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام، یہ پیٹرن، یہ خاص جو وہ لوگ جو ریاست کی اس وقت بیڈ بکس میں ہیں، ان کے خلاف اس قسم کا جو طریقہ کار ہے، آنکھ مچولی جو ہے، وہ کنٹینیو کر رہی ہے، اور یہ پالیسی انہی کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست ہے، مستقل حکومت ہے، جس کو آپ جو مرضی آپ کہنا چاہیں۔ میں کہوں گی افسوسناک بات بھی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پرویز الہی کی بات نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب کا بھی جو کیس ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، ان کو سیکشن 3 ایم پی او کے تحت ان کو لے جایا گیا تھا، جب ان کے رہائی کا حکم بھی ان کے حق میں دیا گیا تھا، اور وہ نکل پڑے تھے کہ ان کو پھر اسلام آباد پولیس نے پکڑ کے وہ اٹک جیل میں ان کو ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پرویز الہی جو اب 3 ماہ ان کو شاید گزر چکے ہیں حراست میں، لاہور میں تھے، اسلام آباد میں انہوں نے کیا پبلک آرڈر کے خلاف کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا ضروری تھا؟ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ اگر آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے، اس وقت بھی پرویز الہی صاحب کیا کر سکتے تھے؟ اگر ہم 9 مئی کو ریڈ لائن سمجھیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں یا لیڈرز ہیں، یا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک ہے، پرویز الہی صاحب تو ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کے حوالے سے ہمیشہ ان کا نرم ظاہر گوشہ رہا ہے، کریشن بھی ان کی پارٹی کی رہی ہے۔ تو پھر یہ محض جب اس قسم کا پیٹرن آپ کو نظر آتا تو محض یہ انتقام پھر لگتا ہے، اور یہ صرف جیسے میں نے کہا پرویز الہی تو نہیں ہے نا، یہ پیٹرن پہلے بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ شہریار آفریدی کا کیس آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کیا تھا، میرے خیال میں، شاید میں بھی رانگ، بٹ وہاں بھی کچھ ایسا ہی کیس تھا۔ ایمان مزاری کا کیس دیکھ لیں، اس وقت بھی جو ان کو بیل ملی ہے، یہ کہا گیا کہ اگر ان کو دوبارہ کسی نئے کیس کے تحت گرفتار کیا جائے تو ہمیں پلیز ذرا بتا دیں، کیونکہ ہم بھی احکامات جاری کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف آپ کو جو لوور کورٹس اسپیشلی ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر رہی ہیں اس قسم کا پیٹرن، اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو ریزسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ رائٹ۔
امبر، ایک دفعہ پھر آپ نے تسلسل کی بات کی، آرمی چیف کی کاروباری حضرات سے ملاقات کو بھی آپ نے تسلسل کہا، اس وقت مزمل آپ نے امبر سے ایگری کیا تھا، اب بھی اتفاق کرتے ہیں امبر سے؟ دیکھیں، میرا اس پہ ایک اور ویو ہے. پاکستان کا نظام انصاف جو ہے نا وہ یکساں نظام انصاف پر ہے. یہاں کسی کو کسی پر، امیر کو غریب پر، مقبول کو غیر مقبول پر، ظالم کو مظلوم پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے. اگر تو جو انصاف شہریار افریدی اور ان کو پرویز الہی کو دیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے عام شہری کو بھی دیا جا رہا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر یہ ایک جماعت اور ایک خاص سوچ رکھنے والوں کے لیے عدلیہ کا یہ جھکاؤ ہے تو مجھے اس پہ اعتراض ہے. کیونکہ پھر اگر ایک عام آدمی کی پٹیشن پر اس کو 10 مقدمات میں اکٹھے بیل آپ دے رہے ہیں تو آپ پرویز الہی اور شہریار افریدی کو بھی دے دیں. آپ ایک قانون بنا دیں عدالتیں کہ جی آپ ایک اپلیکیشن لائیں گے اس میں آپ کو تمام مقدمات میں اکٹھے ضمانت ملے گی. مراج دین، سراج دین، عبد المیمن، پورے ملک میں یکساں قانون ہونا چاہیے، سب کو ایک ہی درخواست پر ضمانت ملنی چاہیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا چاہے پرویز الہی کو بھی مل جائے. لیکن اگر صرف یہ قانون آپ پرویز الہی کے لیے بنائیں گے تو مجھے اعتراض ہوگا کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کورٹس کیوں کر رہی ہیں. کورٹس کا نہیں کام کہ وہ کسی کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کریں. یہاں لوگوں کے اوپر 20 مقدمات ہوتے ہیں، انہیں الگ الگ مقدمات میں ضمانتیں لینے کے لیے کہا جاتا ہے. ان کو ایک ہی پٹیشن میں ضمانت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ خاص لاڈلے ہیں عدالتوں کے. مطلب یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. میرے لیے تو یہ حکم نہیں جاری ہوتا کہ آئندہ پولیس اس کو گرفتار نہ کرے، بشک اس کو 10 مقدمات میں پہلے گرفتار کیا جا چکا ہے. ان کے لیے یہ حکم کیوں جاری ہوتا ہے؟ یہاں تو پاکستان کے عام شہریوں کے لیے بھی کل سے عدالتیں یہ حکم جاری کرنے لگ جائیں کہ جی ان کو ہماری اجازت کے بغیر مت پکڑا جائے. اگر کسی کو 4 مقدمات میں پکڑ لیا گیا ہے تو 5ویں میں پکڑنے سے پہلے ہم سے اجازت لی جائے. میں ضرور کہوں گا کہ جی سب کے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے. لیکن اگر کسی ایک خاص جماعت کے لیے ہے، کسی ایک خاص گروہ کے لیے ہے عدلیہ کا یہ جھکاؤ تو میں اس پر سوال کروں گا، کیونکہ یہ پاکستان کے نظام انصاف پر سوال ہے. ٹھیک، انصاف کتنا بھی جائز ہو اگر یکساں نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. یہ بات آپ میری سمجھیں. ٹارگیٹڈ انصاف انتقام ہے، ٹارگیٹڈ انصاف جو ہے وہ بھی انصاف نہیں ہے. لہذا یہ ٹارگیٹڈ جو انصاف ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. میرے خیال میں یہاں تو یہ پاکستان کے عام شہری کو بھی لاہور ہائی کورٹ دینے لگ جائے. ہزاروں لوگ یہاں پولیس کی قید میں موجود ہیں مختلف مقدمات میں، سب کی سنگل پٹیشن پہ جسٹس امجد رفیق صاحب سب کی ضمانتیں لے لیں. مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہ آج کے بعد جو بھی 2 یا 3 مقدمات میں گرفتار ہوگا ہم ایک کاغذ پہ اس کی ضمانت لیں گے. لیکن اگر آپ صرف ایک کی لیں گے تو ہم سوال کریں گے. ٹھیک، کیوں؟ رائٹ مزمل، میرے ساتھ آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف کو کاروباری حضرات سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تو آپ کہتے ہیں کہ عامر صاحب آئیڈیل سچویشن کی باتیں چھوڑیں، ایکچوئل سیاست کو دیکھیں. ٹھیک ہے، قانون کی بات آتی ہے تو آپ پھر ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کرنا چاہتے ہیں. امبر، آئی اونلی ہیو 10-15 سیکنڈس. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی جج ان صورتحال میں اور اس سیاسی صورتحال کے اندر اس طرح سے آئیڈیلی فالو کر سکتا ہے لا کو جو کہ مزمل صاحب کا بالکل درست خیال ہے کہ ہونا چاہیے؟